بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو اور پوری قوم کو جمعے والے دن جو کہ حرمت قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن میں، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے، اور یعنی کہ پورے پاکستان میں اپنے سب کارکنوں کا کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور اس میں احتجاج میں حصہ لیں، کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم نے احتجاج میں حصہ نہ لیا تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ مسلمان اور خاص کر اپنے مذہب کے لیے ہم جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب لوگوں کو اس میں احتجاج میں حصہ لینے کے لیے نکلنا چاہیے گھروں سے، اور میری پارٹی کے علاوہ بھی جو بھی ہے مسلمان ہیں جو بھی ہیں ان سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسری بات، انہوں نے گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مطلب کہ تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ جنگل کا قانون ہے۔ اس رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو وہاں سے اتارا گیا، خورشید جو کہ بہت ہی قابل آدمی تھا، اور اس پہ ایک آنے کی بھی کرپشن نہیں تھی، اور اس نے مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے، انہوں نے کہا کہ خورشید صاحب مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدل دے گا، لیکن یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کانٹا سمجھا، اس کو نکال دیا۔ لیکن جو کچھ اب صورتحال بن رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ مطلب کہ جس طرح گنڈا گردی، بدماشی اور مطلب کہ پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تیسری سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو چاہیے کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ رول آف لا نہ ہو۔ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب کہ انصاف نہ ہے۔ پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے مطلب کہ انصاف کے لیے مطلب کہ جدوجہد کیا اور انصاف لانے کے لیے ہر کام وہ کیا۔ ان کا حضرت علی نے مطلب کہ کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا، اس لیے کہ جو انصاف ہے وہ حضرت عمر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یعنی کہ مطلب کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس طرح مطلب کہ بہت سی مثالیں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ظلم، جس طرح کا ستم، جس طرح کا مطلب کہ گنڈا گردی، بدماشی، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا، لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، عورتوں کو مطلب کہ ٹھایا گیا، بعض میرے ٹکٹ والوں کی بہنوں کو اٹھا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ستم اب اس ملک میں جو جاری ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اور جہاں بھی لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں، جہاں بزنس بند کیے گئے ہیں، جہاں لوگوں کو اٹھایا گیا، جہاں لوگوں پہ ظلم کیا گیا، جہاں یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو مطلب کہ اب نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اب ان کے خلاف جس علاقے میں بھی یہ کارروائی ہوئی ہے اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں مطلب کہ ایف آئی آر درج کرائیں۔ اگر ایف آئی آر وہ درج نہیں کرتے تو وہاں آپ ہائی کورٹ میں ایف آئی آر درج کرائیں تاکہ آنے والے دنوں میں اس کا انصاف ہو سکے۔ انہوں نے کہا اس ملک کو ایک منصوبے کے تحت مطلب کہ اس دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فکر ہے اس پاکستان کی، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ظلم جو ہے نا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اب اس کو روکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، مجھ پہ جو ٹارچر ہو رہا ہے آپ وہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں یعنی کہ ہر ممکن کوشش کیا۔ انہوں نے کہا میرا جب اسلام کے دنوں میں میرا ہیلی کاپٹر وہاں ڈی آئی خان میں گیا تو راستے سے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور جب دیکھا تو اس میں پٹرول کی ملاوٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا جب میں ایک جلسے کے لیے سوات میں پہنچا تو وہاں محمود خان نے ایک بندے کو باقاعدہ طور کو گرفتار کیا، اور وہاں سے وہ اس کے پاس راکٹ لانچر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور دفعہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں پنڈی کے نزدیک اترا تو وہاں بھی میرے مطلب کہ ہیلی کاپٹر کو خراب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا مطلب کہ
سلاب زدگان کے لیے جانا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں جو کچھ ہوا تھا مجھے پتہ ہے کہ میرے ہیلی کاپٹر کو پٹرول تک وہ نہیں دیا گیا جو کہ یوز ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر وہ فوٹو چلائی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں جوڈیشل کمیشن میں باقاعدہ طور پر لڑائی کروانی تھی، اور شکر الحمدللہ کہ مجھے اندر سے خبر گیا کہ خان صاحب نکلیں، یہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کی اب مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے گھر پہ حملہ کروایا گیا زمان پارک پہ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کا کیا پروگرام۔ انہوں نے اپنے مطلب کہ سول کپڑوں میں اپنے میری پارٹی کے مطلب کہ ورکروں میں شامل کروا دیے تاکہ لڑائی وہاں ہو، اور 5-10 آدمی یعنی کہ پولیس کے مار کے تو پھر میرے گھر پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو کچھ ایسی چیزیں ابھی انہوں نے بہت انکشاف کیا، یہ 3-4 انکشاف کیے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹس میں چلاؤ، جہاں مرضی کھلاؤ، میں کوئی وکیل نہیں کروں گا، میں خود اپنا کیس لڑوں گا۔ انہوں نے کہا میں وہ بات بتاؤں گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اس ملک پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ چیز کر رہی ہے، اس ملک کو نیز تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے عوام کی فکر ہے، مجھے اپنے ملک کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مطلب کہ میں بھی جا سکتا تھا پار، لیکن میں نے اپنے قوم کو ایسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو مطلب 2 مقدمے ہوتے ہیں تو وہ باہر بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باہر رہنا معمولی نہیں ہے۔ $1 1 پاؤنڈ 400 کا ہو گیا ہے، تو اگر میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں جا کے باہر رہوں، یہ ان لوگوں کے پاس کرپشن کا سب پیسہ ہے جو کہ مطلب کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کس یاسی سے رہ رہے ہیں، کس طرح وہ رہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اس لیے میں اس ملک میں مروں گا، اس ملک میں جیوں گا اور اپنی عوام کے ساتھ جیوں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ ویڈیو تو بہت لمبی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔